بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برنامہ شیطان قسط نمبر 2، کابالا، میٹریلزم۔ ابلیس کے نئے شیطانی فرقے اور کج فکری پھیلانے کی کوشش خاص طور پر 19ویں صدی تک جاری رہی۔ ان میں سے سب سے اہم مکتبہ فکر کابالا ہے، جس کی جڑیں قدیم مصر، قدیم یونان اور میٹریلزم میں پائی جاتی ہیں۔ کابالا دراصل وہ صہیونی مفاہیم ہیں جو سحر اور جادو کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ اب اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مغربی مادی تفکر کے پیچھے حقیقی آئین کیا ہے، ہم جواب دیں گے کہ وہ کابالا ہے۔ کابالا کی اصلیت جنات ہیں۔ در حقیقت وہ جنات جو قدیم تہذیبوں میں رہتے تھے اور لوگوں کو شرک کی ترغیب دیتے تھے، انہی جنات نے سحر، جادو، تعویذ اور وردوں کے مجموعے سے اپنے لیے ایک تہذیب اور سوچ بنا لی تھی، جو کہ کافی مسلط تہذیب بھی تھی، جسے لوگ اپناتے تھے۔ یہ تہذیب کافی عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے ذریعے کہ جب وہ سمندر پار کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکل گئے، ان میں منحرف افراد نے اس تہذیب کو خفیہ طور پر اپنے پاس محفوظ کر دیا اور اسے مغرب منتقل کیا۔ نپولین جب فرانسیسی انقلابیوں کا شہنشاہ بن جاتا ہے، اس کا پہلا اقدام یہ ہوتا ہے کہ مصر کی جانب لشکر کشی کرتا ہے اور اس میں وہاں کی انگریز حکومت سے جنگ لڑنے کے عنوان سے اپنے ساتھ 150 سائنسدان بھی لے کر جاتا ہے، اور وہاں مصر شناسی کے عنوان سے ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے۔ یہ سائنسدان مصر کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھنے کے علاوہ کافی ریسرچ بھی کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فری میسنز اس پرانی تہذیب میں اپنی فکری اور عقیدتی جڑوں کا سراغ لگانے کے لیے آئے تھے۔ مصر کا حکومتی نظام اور ان کی بہت ساری نشانیاں اور سمبلز ان کی توجہ اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ قدیم مصر سے وابستہ ہیں، اسی لیے انہی کا روپ اپناتے ہیں۔ دوسری تہذیب جس سے انہوں نے بہت استفادہ کیا ہے وہ قدیم یونان ہے۔ انہوں نے اپنی تہذیب یونان کی تہذیب کے مطابق بنا لی اور اسے انہوں نے اپنے نئے تمدن کے طور پر متعارف کرایا۔ اور تیسرا آئین جو کہ دراصل ان کے تہذیبی تکون کا تیسرا ضلع تھا، میٹریلزم ہے۔ میٹریلزم سب سے پرانی قدیم تہذیب ہے جسے ابلیس نے زمین پر پھیلایا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میٹرا دراصل وہی ابلیس ہے جو کہ لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف ورغلاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم اور ان کے توحید دین کے مقابلے میں خفیہ طریقے سے اپنا آئین حضرت ابراہیم کے زمانے میں دنیا میں داخل کر دیتا ہے۔ میٹریلزم وہ پرانا آئین ہے جسے ابلیس نے اپنے لیے چنا ہے، جو سورج کی پرستش یا سورج کے شریک کی پرستش کے طور پر ایران اور قدیم روم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے زرتشتی دین کو اپنا ہدف بناتے ہیں اور اسے ازراہ بدر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عیسائی مذہب میں داخل ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مغربی عیسائیت نے اپنا ڈھانچہ میٹریلزم سے لیا ہے۔ مغرب نے ان تین منابع سے استفادہ کیا۔ قدیم مصر کو استعمال کیا حکومتی، معاشی اور فوجی سازوکار کے لیے۔ قدیم یونان سے گمراہ کن تہذیب بنانے کے لیے استفادہ کیا،
اور میٹرائزم سے یہ فائدہ لیا کہ اپنے میزونک خفیہ اقدامات کے ذریعے پس پردہ سے ہر چیز کی مینجمنٹ کر سکے۔ یہ ہے مغربی تہذیب کا جعلی حلیہ۔ یورپ کی ابتر صورتحال نے ایسا ماحول بنایا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیطانی قوتوں کے آئندہ اقدامات میں اس کا ایک خاص اثر ہے۔ وہاں پر کچھ ایسے فرقے بن جاتے ہیں جو آج تک زندہ ہیں، وہ صلیبی جو شام کی طرف آ رہے تھے۔ بیت المقدس میں ان میں سے بعض اصلی معبد تک رسائی حاصل کر سکیں اور کابالہ جادوگروں کی تعلیمات کے سائے میں عیسائیت سے منہ پھیر کر کابالہ کے پیروکار بن گئے اور اپنے ملکوں میں واپسی کے بعد اپنے کافرانہ اور عجیب عقائد کے ساتھ نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے جانے گئے، اور آخرکار فرانسیسی فرمانروا فلپ کے حکم پر اس کے اہم حکام کو پھانسی دے دی گئی اور باقی ماندہ اسکاٹ لینڈ کی جانب بھاگ گئے۔ بہرحال بہت سے ایسے فرقے ہیں جو تاریخ میں خفیہ طور پر زندہ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایک دوسرے سے جا ملتے ہیں اور ان سے پھر نئے فرقے بن جاتے ہیں جو کہ اب یعنی 21ویں صدی تک جاری ہیں، اور یوں محاذ باطل سے انہوں نے دنیا کی مینجمنٹ کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔